عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. سنو بھائی، مسئلہ سے ہے نا، مسئلہ سے پہلے ایک تمہید سنو. ایک واجب مطلق ہے، ایک واجب مقید ہے. ایک واجب مطلق اس کو کہتے ہیں کہ نص میں مامور بھی کا ذکر ہو اور شرائط مامور بھی کا ذکر نہ ہو، اس کو واجب مطلق کہتے ہیں. جیسے صلاۃ کی دلیل کیا ہے؟ اقیم. تو اس آیت میں صلاۃ کا تو ذکر ہے، شرائط کی صلاۃ کا ذکر ہے نہیں. اس صلاۃ کو واجب مطلق کہتے ہیں. اور واجب مقید اس کو کہتے ہیں کہ جو نص واجب کو ثابت کرے تو وہ اس کے شرائط کو بھی ذکر کرے. جس طرح للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تو یہ حج البیت یہ واجب ہے، اس کا بھی ذکر اس نص میں ہے. اور اس کی شرائط جو مال نان و نفقہ ہے اس کا بھی ذکر ہے، لمن استطاع الیہ سبیلا. تو صلاۃ واجب مطلق ہے اور حج مطلق ہے یا مقید ہے؟ جو واجب مقید ہے اس کے نص سے مقدمہ بھی واجب ہے. جو واجب مقید ہے جیسے وہ اپنے نص سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح اس کا مقدمہ بھی اس کے نص سے ثابت ہو. تو جس طرح حج واجب ہوا للہ علی الناس حج البیت سے، تو اسی طرح نان و نفقہ بھی واجب ہوا اسی آیت سے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ. اس میں اختلاف نہیں ہے. ایجاب واجب کا ایجاب مقدمے کا ہے، یعنی جس نص نے حج واجب کیا ہے اس نص نے شرائط حج کو واجب کیا. تو واجب مقید میں کوئی اختلاف نہیں. رہی بات واجب مطلق، صلاۃ واجب مطلق ہے یا مقید ہے؟ کیوں؟ نص صلاۃ میں صلاۃ کا ذکر ہے، شرائط صلاۃ کا ذکر. نص صلاۃ ہے اقیم الصلاۃ، تو صلاۃ کا ذکر ہے اور وضو کا ذکر نہیں. اب اس میں اختلاف ہے کہ اقیم الصلاۃ نے تو صلاۃ کو واجب کیا، وضو بھی اسی نص سے واجب ہے یا وضو جو مقدمہ ہے وہ نص اقل سے واجب ہے؟ اب بات سمجھ میں؟ تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ واجب مطلق واجب مقید کی طرح ہے. وہاں نص واجب کی، نص ایجاب مقدمہ کی، تو یہاں بھی نص موجبہ للصلاۃ وہ موجبہ ہے لشرائط الصلاۃ. ایجاب واجب کا ایجاب مقدمے کا ہے. یہ ایک ٹھیک. بعض نے کہا کہ واجب مطلق کا ایجاب تب ایجاب مقدمے کا ہے کہ وہ مقدمہ سبب ہو. دو قول. بعض نے کہا کہ ایجاب واجب کا تب ایجاب مقدمے کا ہے کہ مقدمہ شرط ہو. تین نظر ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، ایجاب واجب کا یہ ایجاب مقدمے کا نہیں ہے، مقدمہ کی اس بات کے لیے سے آخر ہوگا. کتنے فرق؟ یہ اختلاف واجب مقید میں ہے یا واجب مطلق میں ہے؟ مطلق میں. بات ہے کہ آپ کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت نہیں شرع نہیں. پرسوں واضح تھا نہیں آیا، کل واضح تھا نہیں آیا، آج واضح نہیں آیا. مقدمۃ الواجب المطلق واجب مطلقا. واجب مطلق تو جانتے ہیں جس کے نص میں مقدمات کا ذکر نہ ہو. اقیم الصلاۃ تو مقدمہ یعنی وضو،
الواجب المطلق صلاۃ کا یہ مقدمہ واجب ہے نص صلاۃ سے مطلقاً. مطلقاً کا معنی یہ ہے کہ مقدمہ سبب کی شکل میں ہو، شرط شرعی کی شکل میں ہو جیسے وضو، شرط عقلی کی شکل میں ہو جیسے ترک الضد. دیکھو صلاۃ واجب ہے، صلاۃ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مقدمہ کیا ہے؟ ترک الضد، ترک العقل. تو ترک العقل بھی واجب ہے. تو جس حکیم الصلاۃ نے صلاۃ کو واجب کیا اس حکیم الصلاۃ نے ترک عقل کو، ترک نوم کو واجب کیا. او عادتاً، یا وہ مقدمہ شرط عادتاً ہو کا غسل جزء من رأس لغسل الوجہ. اب دیکھو چہرے کا دھونا وضو میں واجب ہے یا نہیں، یعنی فرض ہے یا نہیں. اور پوری چہرے کے دھونے کی مقدمات میں سے کچھ بال کو بھی بھیگا کرنا ہے. یہ ممکن ہے کہ چہرہ مکمل دھوئے اور ایک بال بھی بھیگا نہ ہو. تو چہرے کا غسل واجب ہے اور بال کا غسل مقدمہ ہے. جس حکیم الصلاۃ نے صلاۃ کو واجب کیا ہے اس حکیم الصلاۃ نے بالوں کا بھیگا کرنا بھی واجب کیا ہے، اور یہ عادتاً شرط ہے. ہاں اچھا، یہ ایک مذہب. دوسرا مذہب وقیل فی سبب فقط کہ حکیم الصلاۃ نے جیسی صلاۃ واجب کیا تمہارے پاس وقت جو سبب ہے ان کو واجب کیا. مقدمہ جب سبب ہوتا ہو. تیسرا وقیل فی شرط، وقیل فی شرط شرعی فقط، جیسی وضو شرط شرعی ہے تو حکیموں نے جیسا صلاۃ واجب کیا تو وضو واجب کیا. تین مذاہب ہو گئے. وقیل لا وجوب مطلقا، اور بعد نے کہا کہ حکیم الصلاۃ سے نہ صلاۃ کا سبب واجب ہوا، نہ ثواب کا شرط شرعی واجب ہوا، نہ صلاۃ کی شرط عادتاً واجب ہے. کتنے مذاہب ہو گئے؟ لیکن یہ چار واجب واجب مقید میں یا واجب مطلق؟ ہاں، اس لیے آپ ضروری سمجھے کہ واجب مطلق کسے کہتے ہیں؟ واجب لنا. ہمارا کیا مذہب تھا کہ یہ صلاۃ ہے اور یہ وضو اس کا مقدمہ اور یہ حکیم الصلاۃ. یہ حکیم الصلاۃ ایجاب صلاۃ کا ہے تو ہو بہو یہ ایجاب کس کا ہے؟ وضو کا. کیوں؟ اگر حکیم الصلاۃ ایجاب وضو کا کرے اور اس سے ثبوت وضو کا نہ آئے، ثبوت وضو کا نہ آئے تو نماز بغیر وضو کے ہو سکتی تو محال ہے، اور تکلیف بے محال محال ہے. لہذا جہاں حکیموں نے صلاۃ کو واجب کیا اس کی شرط وضو کو بھی واجب کیا. لنا ان التکلیف بالصلاۃ، تکلیف بالصلاۃ الواجبہ، بغیر تکلیف بالمقدمہ وضو کی، یؤدی الی التکلیف بالمحال. اب اس پر دلیل تنویری پیش کرتا ہے کہ جو چیز واجب ہے اس کی مقدمات بھی، اور جو چیز حرام ہے اس کی مقدمات بھی. اگر زنا حرام ہے تو اس کا مقدمہ ہاتھ لگانا، خلوت میں جانا، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ کرے نا تفصیل اسباب واجب کی واجب ہے، اعلان کے اسباب مقدمات ہیں، اور وہ اسباب الحرام حرام، اور تفصیل اسباب حرام کی حرام ہے بالاجماع. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ یہ صلاۃ ہے اور یہ اس کا مقدمہ ہے وضو. اب اگر حکیموں اس کی ایجاب کرے اس کا نہ کرے تو تکلیف بالمحال. معترض کہتے ہیں کہ تکلیف بالمحال نہیں ہے. جہاں حکیم الصلاۃ ایجاب صلاۃ کا کرتا ہے تو فاغسلوا وجوہکم ایجاب مقدمے کا کرتا ہے، تو تکلیف بالصلاۃ مع الوضو آیا نہ بدون وضو. بات سمجھ میں؟ یہ اعتراض ہے. وما قیل یجوز جائز ان یکون وجوبها لغیرہ، کہ مقدمے کا وجوب آیا ہو بغیر نص صلاۃ کے، وہ فاغسلوا ہے. کل ایمان، کل اب دیکھو صلاۃ کی صحت کے لیے ایمان مقدمہ ہے. اگر ایمان نہ ہو
تو صلاۃ صحیح ہے. تو ایمان مقدمہ ہے لیکن ایمان ثابت نہیں ہے بالایجاب الصلاۃ تقیم الصلاۃ سے. ایمان تو ثابت ہے دلائل توحید سے. جعل لكم الارض فراشا السماء بناء انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات ماء ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. تو جس طرح ایمان مقدمہ ہے تمام عبادت کا لیکن ثابت بھی نصوص عبادت ہے یا بنص جدید. کل ایمان کل یہ اعتراض مصنف جواب دیتے کہتے اس وضو میں دو اعتبار. ایک اعتبار ہے ذات کا اور ایک اعتبار ہے مقدمے ہونے کا لسان. آپ نے جو وضو کو ثابت کیا فقی لوگ سے وہ بے اعتبار ذات کے اور ہم اس کی ذات سے بحث نہیں کرتے. ہم بحث کرتے اس کی مقدمہ ہونے سے. جب یہ موقوف علیہ ہو اور صلاۃ موقوف ہو تو اس صورت میں صلاۃ کی دلیل سے وضو کا ثبوت ہو گئے نہیں. یہ اگر محتاج نسی جدید کا ہے بے اعتبار ذات کی محتاج ہے. ہم وضو کی ذات سے بحث نہیں کرتے. ہم بحث کرتے ہیں اس کی موقوف علیہ الصلاۃ سے. جب یہ موقوف علیہ الصلاۃ ہے تو اقیمو جب موجب صلاۃ کا ہے تو موجب وضو کا ہے. ہوتی کہ ان الکلام کلام وضو میں بنظر صلاۃ کے ہے. اب اعتراض یہ کہ آپ نے اقیم الصلاۃ سے صلاۃ بھی واجب کیا اور وضو بھی واجب کیا. علن کے اقیم الصلاۃ میں صلاۃ کا ذکر تو ہے تو اس کا وجوب درست ہے. وضو کا ذکر ہے اس کا وجوب کیسے ہے؟ فَإِن قُلْتَ لَا يَلْزِمُ الْأَمْرُ تَصْرِيحًا اقیم الصلاۃ میں امر بالوضو صراحتاً نہیں ہے تو وضو کا کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اقیم الصلاۃ میں وضو کا ذکر صراحتاً نہیں ہے لیکن ضمناً ہے یا نہیں ہے؟ تو ضمناً ہے کیونکہ اقیم الصلاۃ میں مطالبہ صلاۃ کا ہے اور مطالبہ صلاۃ کا مطالبہ ہے موقوف علیہ الصلاۃ کا اور موقوف علیہ الصلاۃ کا کون ہے؟ طہارت. قلت لا رضا کی ذلك اس میں تمہیں بھی جگرتا نہیں کہ اقیم الصلاۃ صراحتاً شامل نہیں ہے وضو کو بلی مراد ہمارا مراد یہ انہو وجوب وضو کا یستطیعہ یہ لازم ہے وجوب صلاۃ کے ساتھ اور یہ معنی ہے اس قول کا ایجاب الصلاۃ ایجاب الوضو. ٹھیک ہے. اور چونکہ ایجاب ایک ہے تو اگر ایک آدمی نماز نہ پڑھے تو اس کا ڈبل گناہ ہے یا ایک گناہ ہے؟ ایک گناہ ہے. اب اگر وہ جدا معمول بھی ہوتا وضو یہ جدا ہوتا تو یہ ڈبل گناہ گار ہوتا. ولہذا لا یلزم الا معصیۃ واحدہ بنظر واجب اصلی کے جو نماز ہے للمعاصی نماز متعددہ بنظر اسباب و شرائط کی. بات سمجھ میں اب سنو بھائی. یہ پھر ہمارے یہ اخیر مذہب والے اعتراض کرتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ جو ایجاب صلاۃ کا ہے یہ ایجاب مقدمات کا نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کہ اقیم الصلاۃ موجب صلاۃ کا ہے تو اس کے سنتے وقت اس کا تصور ہوتا ہے. تو اگر یہ موجب للوضو ہوتا تو اس کے سنتے اس کا بھی تصور ہوتا. حالانکہ اقیم الصلاۃ سے صلاۃ کا تصور آتا ہے ذہن میں تو صلاۃ کو تو واجب کر دیا وضو کا تصور نہیں ہے. قالوا مذہب اخیر والے کہتے ہیں لو وجب اگر وضو واجب ہو جائے نو لازم تعقل الموجب له تو لازم تعقل تصور الموجب له اس وضو کا جو موجب له ہے. قلنا ممنوع وانما يلزم تب وضو کا تصور لازم ہوتا لو كان صریحا اگر اقیم الصلاۃ کا تناول وضو کو ہم صراحتاً مانتے. ومنها هنا او یہاں سے لم یلزم تعلق الخطاب بنفسه متعلق نہیں ہے اقیمو کا تعلق نفس وضو کے ساتھ ولا وجوب نیت اور نہ وجوب نیت کے ساتھ. وضو چونکہ مامور بھی بذات نہیں ہے اور جو مامور بھی بذات نہ ہو اس میں نیت بھی ضروری نہیں ہے اور صلاۃ اقیمو کا مامور بھی بذات ہے تو اس میں نیت ضروری. فرع ہمارا کیا مذہب ہوا کہ مقدمہ واجب کا
کہ وہ اور مقدمہ حرام کا حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پیر بگاڑے کی بیوی ہے اور یہ پیر بگاڑے کی شادی ہے، دونوں ہم شکل ہیں، ایک چرپائی میں لیتی ہے. اب انہیں سے اس سالی سے اجتناب واجب ہے ہاں، اور جب اس سے واجب ہوا تو اس سے بھی واجب ہوا. اس سے تب بچو گے کہ اس کے قریب نہ جاؤ گے. اگر اس کے قریب جاتے جاتے اس پر چل گئے کیونکہ شکل ایک ہے تو مجھ سے بھی اجتناب سالی سے تو واجب ہے. تو اس صورت میں اجتناب منقوہ سے بھی واجب ہے کیونکہ اندھیری رات میں دونوں ایک بستر پر پڑی ہوئی ہے. آپ نے کوئی ناپا تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا جوتا پاؤ میں فرا اذا اشتبہت المنکوحۃ بالاجنبیہ، پیر بگاڑے کی بیوی جو ہے اجنبیہ کے ساتھ مشتبہ ہو گئی، نو حرمت بیوی بھی حرام ہو گئی، لأن الکف عن الحرام، کیونکہ اجتناب ساری سے وہ تو واجب ہے اور وہ ہوا یہ واجب حاصل ہوگا بالکف عنہما. بالکف دوسری تفریق مقدمہ حرام کا. اب پیر بگاڑا کی یہ دو بیگمات ہیں. پیر بگاڑے نے کہا احداکما طالقا، تو مطلقہ حرام ہے یا نہیں؟ اور وہ تو مبہم ہے اور حرام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں سے بچے. ولو قال احداکما طالقا حرمتا دونوں، کیونکہ اجتناب یقیناً دونوں سے بچنے میں ہے. ٹھیک ہے. اقولو وَامْشَهُ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس کو غایہ کہتے ہیں یعنی انتہا، اس کو مغیہ کہتے ہیں یعنی ان کی منتہا یہ ہے. ٹھیک ہے. اب غسل میں یہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو ائمہ ثلاث کہتے ہیں یہ شامل نہیں ہے اور امام صاحب کہتے ہیں شامل ہے. کیوں؟ اس کا غسل یہاں تک کہ یہ نہ دھویا جائے ممکن نہیں ہے. یہ سب کہ اب یہاں پہ چھوڑے تو پھر تو یدین کا غسل نہیں آیا. تو مجھ سے اس کا غسل مقدمہ ہے اس کے غسل کی اور یہ تو واجب ہے. تو یہ بھی یہ معنی ہے اقول فالغایا کوہنی داخل ہے بالمغیا ہاتھ میں لیوجد وجود الحاص. ٹھیک ہے. مسئلہ وجوب بس